السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ ہم نے مولانا جعفر تھانسری کی زبانی کالا پانی جانے کی کہانی سن رہے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے کو ہم اور آپ آگے بڑھاتے ہیں۔ جمنا جہاز سے 8 دسمبر 1865 کو یہ لوگ بمبئی سے کالا پانی انڈومان نکوبار روانہ ہوئے۔ جب سب لوگ روانہ ہوئے تو حالات کیسی تھی؟ بھارت کو دیکھا، ایک نظر دیکھا اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب سامنے سمندر ہے اور جہاز ہے اور جہاز چلا جا رہا ہے۔ سمندر کے اندر موجیں بہت تیز اٹھ رہی ہیں، پہاڑ کی طرح نظر آ رہی ہے۔ مولانا بیان فرماتے ہیں کہ ایسا تھا کہ سمندر کے اندر جب طوفان آیا اور جہاز بالکل گیند کی طرح ہو گیا اور پہاڑ کی طرح موجیں ہو گئی، اب ایسا لگتا تھا کہ حالت خراب ہو جائے گی اور اکثر قیدی وہ بیمار پڑ گئے۔ سیلون پہنچے، پھر وہاں سے دیکھا تو سمندر کے اندر اور زیادہ طوفان آ گیا ہے۔ سینکڑوں ٹن وزنی جہاز ایک گیند کی طرح ہو گیا اور پہاڑ کی طرح بلند و بالا موجیں اٹھ رہی ہے۔ موجوں نے کیا کیا؟ جہاز کو ادھر سے ادھر گیند کی طرح اچھالنا شروع کر دیا، کبھی دوسری طرف تو کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے موج آ رہی ہے۔ جہاز ڈوب جائے گا ایسا ڈر لگنے لگا۔ خوف کے مارے، ڈر کے مارے لوگوں کا حال برا تھا۔ مولانا بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے۔ 34ویں دن 34 دن کے بعد 11 جنوری 1866 کو پورٹ بلیر انڈومان نکوبار جمنا جہاز جو ہے وہ پہنچ گیا۔ آگے مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں، کالا پانی اپنی کتاب تواریخ عجیب میں ٹاپک ہے ان کا جزائر انڈومان، صفحہ نمبر 91 اور 92 پر بیان کرتے ہیں، جزائر انڈومان خلیج بنگال کے مشرق میں ہیں۔ 1000 جزیروں کا یہ مجموعہ 1746 میل کے رقبے پر مشتمل ہے، پھیلا ہوا ہے۔ یہ سب جزائر پہاڑ ہیں، یعنی انڈومان نکوبار وہ سب پہاڑ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ٹاپوز ہیں، جزیرے ہیں، یہ سب پہاڑ ہیں۔ ہموار زمین بہت کم ہے۔ یہاں سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ہیریٹ ہے جو سطح سمندر سے 116 فٹ اونچا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی مولانا نے لکھی ہے۔ کتاب کالا پانی ٹاپک ہے جنگ آزادی کے قیدی، صفحہ نمبر 99 پہ مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی کی بدولت یہاں 20 راجے، نواب، زمیندار، مولوی، مفتی، قاضی، ڈپٹی کلکٹر، منصف، صدر امین، صدر الصدور، رسالہ دار، صوبے دار وغیرہ سب سنت یوسفی ادا کر رہے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام جس طریقے سے جیل میں تھے، یہ لوگ بھی جیل میں ہیں اور کالا پانی کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ مولانا جعفر تھانسری اپنی کتاب میں کہتے ہیں، مولانا احمد اللہ کا انتقال ایک ٹاپک ہے، صفحہ نمبر 126 سے 128 کے درمیان ہے۔ 1881 عیسوی میں کمزوری کی وجہ سے مولانا احمد اللہ کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی۔ جب مولانا احمد اللہ مولانا یحییٰ علی کے بڑے بھائی تھے اور مولانا عبد الرحیم تذکرہ صادقہ کے ماموں تھے، نہایت کمزور ہو گئے تو مولانا عبد الرحیم جو بھانجے تھے مولانا یحییٰ علی کے اور مولانا احمد اللہ کے، ان کی حالت کے بارے میں حکام کو کہا، لوگوں سے کہا، وہ جو سرکار کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں، میں ان کا بھانجا ہوں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں میرے گھر رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ درخواست جس کے پڑھنے سے سنگ دل بھی نرم پڑ جائے، لیکن ان لوگوں نے، انگریزوں نے یہ درخواست قبول نہیں کی، لیٹر کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ احمد اللہ اور عبد الرحیم دونوں وہابی ہیں، ان کے ساتھ یہ رعایت نہیں ہو سکتی۔ وہابی کہا اور کہا یہ رعایت ہم نہیں دیں گے کہ دونوں ماموں بھانجے ایک ہی جگہ پہ رہیں، نہیں۔ 80 سال کا بوڑھا آدمی، انگریز کو اس سے ڈر لگا ہوا ہے، وہابی کے ایک بوڑھے سے تو وہابی کے ایک بچے سے کتنا ڈر لگا ہوگا اور کیا حالت ہوئی ہوگی۔ مولانا موصوف کی حالت پتلی ہوتی چلی گئی، لیکن تعصب کی وجہ سے انگریز نے کہا کہ نہیں، ماموں بھانجے ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ 21 نومبر 1881 عیسوی کو مولانا احمد اللہ کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائی وہاں، مولانا یحییٰ علی پہلے، چھوٹے بھائی انتقال کر گئے 1868 میں، اور 1881 میں بڑے بھائی مولانا احمد اللہ جو ہے وہ بھی انتقال کر گئے۔ کہاں؟ صادق پور پٹنہ کے رہنے والے، اور کہاں انتقال ہوئے؟ ملک کے لیے اپنی جان قربان کی، اور انتقال ہوا ان کا کالا پانی میں۔ مولانا احمد اللہ کی لاش کو ان کے حقیقی بھائی مولانا یحییٰ علی کے بازو میں
دفن کر دیا گیا۔ ایک درخواست انگریزوں سے کی گئی کہ مولانا احمد اللہ کی لاش کو ان کے سگے بھائی مولانا یحییٰ علی کے بازو میں دفن کر دیا جائے، یہ بھی درخواست انگریز نے قبول نہیں کی۔ اب دیکھیے لاش کے ساتھ بھی تعصب۔ کتاب کالا پانی میں ذکر کرتے ہیں، عنوان ہے مولانا احمد اللہ کا انتقال، صفحہ نمبر 127 128 پر ہے۔ اپنے ان 20 سالہ تجربات سے یہ بھی سیکھا ہے، مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ 20 سالہ تجربہ ہوا جو میں کالا پانی میں رہا، میں نے یہ بھی سیکھا ہے کسی حاکم پر، کسی آفیسر پر بھروسہ نہیں کیا جائے بلکہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے اس خیالی معاون کے ہاتھ سے مجھے تکلیف ہی پہنچائی ہے، جیسے میں سوچا کہ فلاں آدمی مجھے کچھ کر دیں گے، میرے ساتھ بھلا کریں گے تو مجھے تکلیف ہی پہنچائی ہے، مگر جب میں نے توبہ کیا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرتا ہوں، میری مدد اللہ ہی کرے گا، تو یہ پریشانی سے مجھے نجات مل گئی۔ جو لوگ پہلے سے میرے دشمن تھے اور جن سے میں ڈرتا تھا، انہی کو اللہ تعالیٰ نے میرا مددگار بنا دیا۔ آگے کتاب کالا پانی میں مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ مولانا احمد اللہ کا انتقال، یہی ٹاپک چل رہا ہے صفحہ نمبر 128 پہ۔ ستمبر 1882 عیسوی میں میری بیوی نے پانی پت سے لکھا، پانی پت ابھی ہریانہ میں ہے، پانی پت سے لکھا کہ میری بڑی لڑکی جوان ہو گئی ہے، یہ مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں، تمہاری رہائی کی امید پر آج تک اس کی شادی کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے۔ یعنی لیٹر آیا، کہا آپ کی بڑی بیٹی جوان ہو گئی ہے لیکن آپ کی رہائی کی امید، کب رہا ہو کے آئیں گے، کب چھوٹ کر آئیں گے، بیٹی کی شادی کریں گے، لیکن اب تمہاری رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کی کسی جگہ پہ شادی کر دی جائے اور اس نیک کام کے لیے تھوڑا بہت خرچ بھی آپ بھیج دیں۔ مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ میں نے رہائی سے 2.5 ماہ پہلے 14 اکتوبر 1882 عیسوی کو زیور اور پارچہ جات کے علاوہ 300 روپے نقدی بھی پانی پت بھیج دیے اور بیوی کو لکھا کہ تم کسی دیندار سے بیٹی کی شادی کر دینا۔ مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ میری بیوی اور میری بیٹی رو رو کا یہ دعا کرنے لگی، اے قادر کریم اس کو بھی اس شادی میں شریک کر لے، لیکن کہاں نصیب ہے، ہر چیز کی قربانی دی ہے لوگوں نے۔ اب آگے مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کتاب کالا پانی میں ٹاپک ہے آہ والدہ مرحومہ، یعنی ماں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 71 اور 72 میں آپ پڑھیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہی ایام میں، انہی دنوں میں جب امبالہ کی جیل میں تھے کہ تھانیسر میں والدہ ماجدہ کو سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے ڈس لیا اور اس کے زہر سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سنا ہے کہ وہ حق پر جمی ہوئی تھی، لوگوں نے جھاڑ پھونک کرنے والے مشرک لوگوں کو بلا کر ان کی صحت کے لیے کچھ شرکیہ رسومات، رسم و رواج کرنا چاہا، مگر میری ماں نے اجازت نہیں دی اور فرمایا مدت ہوئی کہ شرک و بدعات میرے گھر سے اٹھ گئی ہے، اب میں اپنے بیٹے کی غیر حاضری میں اپنے گھر میں شرک نہیں ہونے دوں گی، ایسی بے ایمانی کی حیات سے موت بہتر ہے، ایسی بے ایمانی کی زندگی سے موت بہتر ہے کہ میں بیٹے کی غیر موجودگی میں شرک کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ جب ان کے انتقال کی خبر ہمیں پھانسی گھر میں ملی، مولانا یحییٰ علی مراقبے میں تھے، مولانا جعفر تھانسری کی ماں کو دیکھا کہ وہ جنت میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ تو میری ماں نے کہا میرے بیٹے نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے یہ موقع دیا ہے اور یہ درجہ عنایت فرمایا ہے۔ اس وقت کی وفات بھی امتحان پر امتحان تھا، جان، مال، عزت و آبرو اور ہر چیز کی پوری آزمائش کی جائے۔ یعنی مولانا اپنی امی کے دفن میں بھی پہنچ نہیں سکے، اجازت نہیں ملی، لیکن ماں کیسی توحید والی تھی، غور کیجئے، بولے میرا بیٹا چلا گیا ہے تو میرے گھر پہ آپ شرک و بدعات نہیں ہوں گے، مجھے موت بہتر ہے، ایسی زندگی نہیں چاہیے جو شرک و بدعات والی ہو۔ مولانا جعفر تھانسری کی ماں کی طرح آج ہماری بھی ماں ہوتی تو کتنا فائدہ ہوتا، مولانا جعفر تھانسری جیسے لوگ پیدا ہوتے۔ اب آگے مولانا جعفر تھانسری بیان کرتے ہیں کتاب کالا پانی میں ٹاپک ہے امتحان عشق، صفحہ نمبر 53 پہ کہتے ہیں مجھے بیڑی، ہتکڑی اور توق پہنا کر اور توق میں بھی بطور باگڈور ایک زنجیر ڈال کر اور اس کا سرا ایک سپاہی کے ہاتھ میں، جو سپاہی پورے طریقے سے مسلح تھا، دے دیا گیا، اس کو میرے پیچھے بیٹھا دیا گیا اور میرے بدن سے بدن ملائے ہوئے ہیں، سب لوگ ایک ساتھ چل رہے ہیں
तमंचा लिए हुए अगर कुछ करेगा तो मार डालेंगे, ऐसे पुलिस वाले बयान कर रहे हैं। जब नमाज का वक्त आता तो मैं इजाज़त के बगैर ही तयम्मुम करके बैठे बैठे इशारों से नमाज पढ़ लेता। अब आप ही बताइए कितनी कुर्बानी दी है, नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज को कुर्बान नहीं किया। इन जियालों ने, इन बहादुरों ने। मौलाना जाफर थानेसरी अपने बारे में बयान करते हैं, हमारी गाड़ी मंजिल की तरफ चली जा रही है और चुपचाप लोग मेरी नमाज का तमाशा देख रहे हैं। अब आगे वो बयान करते हैं, उन्वान है, टॉपिक है दिल्ली से अम्बाला तक, सफ़ा नंबर 53 और 54 पर है। मौलाना जाफर थानेसरी ने लिखा, दूसरे दिन फजर के वक्त सुपरिटेंडेंट पार्सन, मेजर जाम फील्ड, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कप्तान टाई, डिप्टी कमिश्नर अम्बाला याजूज माजूज की तरह मेरी कोठरी में आ गए और मुझसे कहा, तुम इस मुकदमे का जो 1863 और 64 वाला जो मुकदमा है, वहाबी तहरीक जो कहा गया मुकदमा अम्बाला जिसमें 5000 अंग्रेज़ मारे गए थे, कहा तुम इस मुकदमे का हाल बतला दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मौलाना जाफर थानेसरी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, पार्सन ने मुझे बहुत पहले से डराया धमकाया था, मारना भी शुरू कर दिया। जब मारा तो इंतहा को पहुंचा दिया, यहाँ तक कि मैं गिर गया। टाई साहब और जाम फील्ड कोठरी से बाहर खड़े हो गए, निकल गए। जब इस कदर तशद्दुद पर भी मैंने कुछ नहीं बताया तो वो लोग मायूस होकर चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लगा मुझे कि अब मुझे ये लोग ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे ज़िम्मे रमज़ान के कुछ रोज़े बाकी थे। मैंने क्या किया, दूसरे दिन सुबह ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया। दूसरे दिन वो लोग फिर आए, वही कार्रवाई शुरू हुई, मारना पीटना शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर टाई साहब के बंगले पर लोग मुझे ले गए। टाई साहब और जाम फील्ड दोनों मौजूद हैं। दोनों ने बड़ी चापलूसी की और कहा, हम लिख कर देते हैं, तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर माफ़ कर देंगे। पहले के लोग बिके नहीं, हम बिकने वाले नहीं हैं, माल की लालच में भी बिके नहीं। मौलाना जाफर थानेसरी कहते हैं, फांसी की सज़ा है वो भी हम माफ़ कर देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पार्सन साहब एक कमरे में ले गए, रोज़ादार थे, रोज़े से थे मौलाना जाफर थानेसरी। सुबह से जो पीटना शुरू किया है 8 बजे, फिर उसके बाद क्या हुआ, रात 8 बजे तक पीटते ही रहे। अब क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह से यही मांगा, ऐ अल्लाह इम्तिहान का वक्त है, तू मुझे साबित कदम रख। उसके बाद रात में 8 बजे जेल खाना भेज दिया गया। वो बयान करते हैं कि बंगले से बाहर निकले तो दरख्त का पत्ता लिया और पत्ते से रोज़ा इफ्तार किया। दरख्त के पत्ते से रोज़ा इफ्तार किया। जेल पहुँचे तो जेल में क्या देखा कि वहाँ मेरे हिस्से का खाना रखा हुआ है। खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और टाई साहब के बंगले में मार पीट की जो लज्जत उठाया था, उस वक्त मुंशी हमीद अली साहब थानपुरी तहसीलदार नारायणगढ़ अपने ओहदे से हटा दिए गए थे। उनको देखा कि वो गमगीन बैठे हुए हैं। उनकी गमगीनी देखकर मेरे ऊपर जो पहाड़ टूटे थे मैं वो भूल गया। फिर उसके बाद आगे वो बयान करते हैं, किताब काला पानी में पुलिस की तशद्दुद की एक और मिसाल। सफ़ा नंबर 61 पे लिखते हैं कि पुलिस के उन बेगुनाहों पर मजालिम और तशद्दुद, जुल्म, जर्दोकोप, मारने और पीटने का वाक़या बेशुमार है। एक अब्बास नामी लड़का था जो मेरे घर पे रहता था। पुलिस ने उसको बुलाया, सोच रहे थे पुलिस वाले कि ये बोल देंगे, जी उसने कुछ नहीं बोला। उस बेचारे को इतना मारा कि मार दिया और ताब न ला के मर गया। लेकिन क्या हुआ, पार्सन साहब बदनामी से बचने के लिए यह मशहूर कर दिया कि वो अब्बास नामी लड़का किसी बीमारी की वजह से मर गया है। जैसे आज भी कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं, झूठा केस बना के बोल देते हैं फलां की वजह से ऐसा हो गया। अब आगे मौलाना जाफर थानेसरी कहते हैं अपनी किताब काला पानी में, टॉपिक है अहलो अयाल से मुलाकात, यानी घर वालों से मुलाकात। सफ़ा नंबर 80 पे, अम्बाला जेल से लाहौर जाने के लिए जब मैं तैयार हुआ तो बीवी बच्चे मुलाकात के लिए जेल में आए। जेल से बाहर एक कोठरी में बड़ी देर तक बातचीत होती रही। मेरा गेरुए रंग का लिबास, कंबल का कुर्ता और पाँव में जंजीर देखकर मेरे जो रिश्तेदार आए थे वो रोने लगे। मैंने सबको तसल्ली दी और हर हाल में ईमान और सब्र का दामन मजबूती से थामने के लिए कहा। कोई साल सवा साल के बाद आज मैंने अपने बेटे सादिक को देखा है। मौलाना जाफर थानेसरी ने कहा कि साल या सवा साल के बाद अपने बेटे सादिक को देखा, बड़ा सेहतमंद था, मुश्किल से पहचान सका। उससे मेरी ये आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मैंने उसको कभी दुनिया में नहीं देखा। देखा आपने कितनी कुर्बानी दी है लोगों ने, यूं ही हमारा मुल्क भारत आज़ाद नहीं हुआ है। आगे मौलाना जाफर थानेसरी कहते हैं, किताब काला पानी, टॉपिक है थानेसर, सफ़ा नंबर 141 पे, 13 दिसंबर 1863 को जब मैंने थानेसर से कदम उठाया
اس وقت زوال شروع ہو گیا۔ 20 سال میں آبادی 7ویں حصے سے بھی بہت کم رہ گئی، مکانات توڑ دیے گئے، گلی کوچے بند ہو گئے اور انسانوں کے بجائے بندروں نے کھنڈرات کو اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ تھانیسر میں جب میں اپنے مکان پہنچا جس کو انگریز نے قبضہ کر کے نیلام کر دیا تھا، مولانا جعفر تھانسری بڑے مالدار تھے، رئیس تھے، کتنے مزدور ان کے یہاں کام کرتے تھے، لیکن انگریزوں نے کیا کیا؟ وہی 1863-64 والے مقدمے میں ان کو اٹھایا، ان کے گھر کو نیلام کر دیا۔ آج بھی دیکھ لیجیے آپ، گھر پر بلڈوزر چلا دیے جا رہے ہیں، تحقیق نہیں ہوتی، بھائی کورٹ سے فیصلہ ہونا چاہیے تب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، قبضہ کر کے نیلام کر دیا۔ مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں مجھے مکان کے اندرونی قطعات کی زیارت کر لینے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو اب جن کے ہاتھوں میرا گھر نیلام ہو گیا تھا، میں نے ان سے کہا کہ ذرا گھر کے اندرونی حالت مجھے دیکھنے دو، ایک مرتبہ ذرا میں اپنے گھر کو دیکھ لوں۔ مالک مکان نے مجھے پہچان لیا، نہایت اخلاق سے وہ پیش آیا اور مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس جگہ بھی مجھے قدرت الہی یاد آئی، یعنی اللہ کی طاقت یاد آئی کہ جس مکان کو میں نے ہزاروں روپے خرچ کر کے بنایا تھا، اس مکان میں بھی میں اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا تھا۔ تعجب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قدم اندر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب وہ آگے خود کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس مکان کو قبول کر کے اس کے بجائے مجھے آخرت میں مکان دے دے گا، مکان عطا کرے گا، اور آخرت میں اور جنت میں مجھے گھر دے دے گا۔ یہ مولانا جعفر تھانسری کی زبانی کالا پانی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے ایک اور مرد مجاہد کا میں تذکرہ کر دوں جنہوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی اور جن کو پھانسی ہوئی ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی 1797 عیسوی میں خیر آباد میں پیدا ہوئے۔ 1861 کو انڈمان نکوبار میں انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی 1857 کی جنگ آزادی کے روح رواں تھے۔ وہ ایک فلسفی تھے، وہ ایک شاعر تھے، ایک مذہبی عالم تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے مولانا فضل حق خیر آبادی نے جان توڑ کوشش کی ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی لکھنؤ میں قاضی القضات تھے۔ انگریزوں کے جاسوس گوری شنکر نے 28 اگست 1857 کی رپورٹ میں لکھا مولوی فضل حق جب سے دہلی آیا ہے شہریوں اور فوج کو انگریزوں کے خلاف اکسانے میں مصروف ہے۔ وہ کہتا پھرتا ہے کہ اس نے آگرہ گزٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا ہے جس میں انگریزی فوج کو دہلی کے تمام لوگوں کو قتل کر دینے اور پورے شہر کو مسمار کر دینے، برباد کر دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں دلی کا شہر آباد تھا، شاہی مسجد کا صرف ایک مینار باقی چھوڑا جائے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ان علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ اس کے بعد دہلی سے اودھ لکھنؤ آ گئے۔ جنوری 1859 میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے خلاف مقدمہ چلا اور کالا پانی کی سزا ہوئی۔ انڈمان نکوبار بھیج دیے گئے۔ مولانا نے اپنا مقدمہ خود لڑا اور عدالت میں کہا جہاد کا فتویٰ میرا لکھا ہوا ہے اور میں آج بھی اپنے اس فتوے پر قائم ہوں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ 1857 میں جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد ان کو انگریز نے قید کر لیا۔ جب ان کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی انہیں آزاد کروانے کے لیے 13 فروری 1861 میں پورٹ بلیر کالا پانی پہنچے تو اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو 12 فروری 1861 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ مجاہد آزادی شیخ الہند اور اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ ناظرین کرام، ان کا بھی ایک بڑا نام ہے۔ اس مرد مجاہد کا مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پیدائش 1851 عیسوی، وفات 1920 عیسوی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں۔ آپ نے تحریک کا مرکز کابل کو بنایا اور آپ کی تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہے۔ آپ عسکری بنیادوں پر مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنوں کی سازش کی وجہ سے یہ تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکی، لیکن لوگوں میں بیداری کی نئی روح آپ نے پھونک دی۔ 1916 عیسوی میں مکہ کے اندر گرفتار کر کے 3.25 سال کے لیے جزائر مالٹا میں قید کر دیے گئے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کی کمر پر لوہے کی
گرم سلاخ رکھ کر انگریز کہتا اے محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے، جب وہ ہوش میں آتے تو کہتے میں بلال کا وارث ہوں، میرا جسم پگھل سکتا ہے، میری جلد اکھڑ سکتی ہے، لیکن میں ہرگز تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ان کی قربانیاں۔ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں بس ایک سبق سیکھ کر آئے ہیں کہ باقی زندگی وہ گلی گلی صرف قرآن کے درس کو عام کریں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا؟ وحدت امت صفحہ نمبر 39 میں۔ تو ناظرین کرام، کچھ مجاہد آزادی کا تذکرہ چل رہا ہے اور میں نے کچھ کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کی بھی نشست میں کچھ مرد مجاہد کا تذکرہ ہوگا، کالا پانی میں جو گزارے ہیں وقت ان کا تذکرہ ہوگا، یا دوسروں نے جیلوں میں گزارا ہے وقت ان کا تذکرہ ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔